अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक बड़ी अहम खबर है आपके साथ शेयर करने में। बड़ी खुशखबरी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये मिली भी उस वक्त है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, जब उन्हें मीडिया से बिल्कुल वाइप आउट कर दिया जाएगा, उनका पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचेगा, सोशल मीडिया से भी वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो जनाब फिर तो लोग उन्हें भूल भाल जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो इतने मायूस हो जाएंगे कि इमरान खान के वापस आने का उन्हें कोई इम्कान जब नजर नहीं आएगा तो वो ऑटोमेटिकली घरों में बैठ जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे और वोट नहीं डालेंगे। और अभी तक भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को जैसे अरेस्ट किया गया है और अब उन्हें लंबाई अरेस्ट कर दिया जाएगा, तो इलेक्शंस फिर उसी वक्त यकीनी बनाए जाएंगे कि जब इमरान खान साहब की वोट बैंक और सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये तमाम चीजें बिल्कुल ऐसे हवा में जैसे जो कहते हैं ना ताश के पत्तों का महल बिखरता है, वो इस तरह बिखरती नजर आती हैं कि जब आप ग्राउंड रियलिटी पर जाकर लोगों से बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि लोग कहां पर खड़े हैं। और अब उसका अमली मुजाहरा हमने देख भी लिया है कि जब लोगों को जरा सा भी कहीं इतना सा भी मौका मिलता है किसी जगह पर कि वो निकलकर अपना एक वोट दे सकें, अपनी राय का इजहार कर सकें, तो उनका जो एक ओपिनियन है वो किसकी तरफ जाता है वो बड़ा साफ साफ नजर आता है। ये क्या खबर है, इस पर तफसील से मैं आपको बताती हूँ। और फिर कुछ बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब क्यों अजीबो गरीब हमेशा बात करते हैं और बार बार अपने आप को हदफ तनकीद बना रहे हैं। इतने सीनियर हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कुछ बातें बिल्कुल ऐसे लगती ही नहीं है कि वो कोई एक जिम्मेदार वजीर के ओहदे पर है और वजीर दिफा के ओहदे पर है। मतलब आपको तो बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन अब तक बन जाना चाहिए, लेकिन आपकी जुगतबाजी नहीं खत्म हो रही है। अब उन्होंने क्या हर्जा सराई की है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, जो मैंने बात की अभी आपसे कि लोगों को जरा सा भी मौका मिलता है, ये मौका कहाँ मिला? लोगों को ये मौका मिला तहसील काउंसिल मथुरा के इलेक्शन में, और ये पेशावर की जिले की तहसील है और इसमें तहसील चेयरमैन के इंतखाबात मुनक़िद होना थे। और ये इंतखाबात जो मुनक़िद हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब ये इंतखाब हुआ था और यहाँ पर क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन था, और इससे पहले जब यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर थी चौथी पोजीशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार यहाँ पर आया था। और अब जब ये ज़िमनी इंतखाब हुआ है तो उसके बाद क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर मैदान मार लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार इनाम उल्लाह, उसको ये इनाम मिला है लोगों की तरफ से कि उसे 20,333 वोट मिले। और चेयरमैन के इलेक्शंस के लिए ये अच्छे खासे वोट होते हैं, तो 20,333 वोट लेकर वो पहले नंबर पर आए हैं, मैदान मार लिया है। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो दूसरे नंबर के उम्मीदवार हैं वो रफीउल्लाह साहब ने 13,564 वोट हासिल किए हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आमतौर पर जो ये तहसीलों के और ये जाहिर है लोकल बॉडी इलेक्शंस में ये बड़ा क्लोज कंपटीशन होता है और चंद 100 या बिल्कुल ही 1,000, 1,500, 2,000 वोट जो होते हैं वो एक बड़ा डिफरेंस मार्जिन जो है उसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जाहिर है कि छोटी छोटी तहसीलें होती हैं, बड़ा कम वोटर उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अच्छा खासा वोट का मार्जिन भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितना यहाँ पे गेन किया है कि चौथी पोजीशन से वो नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है। तो ऐसा क्या हो गया है इस अरसे में कि जहां पर हम देख रहे हैं कि ये इतना गेन कर जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार? तो ये अब जो हम ये बात करते हैं ना कि जो अगले इलेक्शन है वो लोगों ने इस बात पर देने हैं कि आप प्रो इमरान है या एंटी इमरान है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज इसमें आप देख लें कि परफॉर्मेंस की आप बात करें, उस वक्त तो पीटीआई की हुकूमत थी जब पहले यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, तो पीटीआई ने वहां पर बहुत ज्यादा कोई नई इलेक्शंस जीते थे। या मैं आपको बताऊं, लोकल बॉडी इलेक्शन का जो फेज 1 का मरहला था खैबर पख्तूनख्वा में, तो पीटीआई वो नहीं जीत सकी थी ज्यादा नशिस्तें, बड़ी कम नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई थी। हालांकि वहां पर उनकी अपनी सूबाई गवर्नमेंट थी और जो पिछले टेन्योर में भी उन्हीं की थी। और अब यहाँ पर सूरत हाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रीगेन किया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पर क्या सूरत हाल है। एक आपको मालूम है कि वोट सपोर्ट किस तरीके से है, कैंपेनिंग उस तरह से पीटीआई कर नहीं सकती है,
لوگوں میں ایک خوف پھیلایا گیا ہے. پی ٹی آئی کا تو نام لینا بھی جیسے کوئی جرم بنا دیا گیا ہے, پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانا بھی کوئی جرم بنا دیا گیا ہے. تو وہاں پر اگر پی ٹی آئی بغیر کوئی خاص کیمپین کے اگر جیت جاتی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر لوگوں کا اس وقت جو جذبے کا لیول ہے وہ کیا ہے. اور جتنا آپ اس چیز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اتنا زیادہ اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. اور جب انہیں موقع ملتا ہے, ظاہر ہے آپ نے دبا دیا انہیں, آپ نے انہیں ڈرا دیا تو لوگ خوف زدہ ہو گئے, اس طریقے سے گھروں سے باہر نہیں نکلے جس طرح وہ نکل سکتے تھے. لیکن جہاں انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیں تو وہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی چوائس کیا ہے. تو یہ ہے اصل حقائق جو آپ کو نظر نہیں آتے, اور جن کو نظر آ رہے ہیں انہیں اتنے اچھے سے نظر آ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 6-8 مہینوں میں انہوں نے کوئی ضمنی الیکشن کرانے کی جرت نہیں کی, کوئی ہمت نہیں پیدا کی کہ یہ کسی قسم کا کوئی بلدیاتی الیکشن کرا دیں. نہیں انہوں نے جرت پیدا کی کہ یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کرا دیں. نہیں انہوں نے جرت پیدا کی کہ یہ جو قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں ان کے اوپر کچھ کر لیں. تو یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کو جہاں پر بھی موقع ملا وہ ووٹ تو پی ٹی آئی کو ہی دیں گے. پچھلے جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے وہ کروا کے انہوں نے دیکھ لیے تھے, 37 میں سے 30 نشستیں پی ٹی آئی نے جیت لی تھی. اور یہ اس وقت جب الیکشن کمیشن ان حکومت کے ساتھ تھا, پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ تھا, سارے یہ مل کے ویسے ہی لڑ رہے تھے. اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی انہیں سپورٹ تھی اور ساری مشینری ان کے انڈر تھی, اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی جیت رہی تھی. اور یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے اب الیکشنز ڈیلے ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم الیکشنز میں گئے تو ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں. پی ڈی ایم آج تو عمران خان صاحب کو جیل میں دیکھ کر بڑی خوش ہے کہ جی بڑا انہوں نے کوئی کارنامہ کر لیا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کی یہ خوشی ادھوری ہے کیونکہ خود ان کے ہاتھ بھی آیا کچھ نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ آپ نے انتقام تو لے لیا, لے رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے یہ آپ دیکھیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے جب سوچتے ہوں گے تو اپنا سر پیٹتے ہوں گے کہ یہ ان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی کہ جب انہوں نے عمران خان کی حکومت کو ہٹا کر خود حکومت میں آنے کو ترجیح دی اور اس کے بعد ساری خاک اپنے سر پہ ڈال لی. اور اس کے بعد غلطیوں پر غلطیاں, غلطیوں پر غلطیاں. پھر کہتے ہیں نا کہ غلطی کو پھر بانجھ نہیں ہوتی, اس کے پھر بچے ہوتے ہیں, اور بچے بہت سارے ہوتے ہیں. اور وہی یہ سب پھر اب بھگت رہے ہیں کہ وہ اتنے بچے ہو گئے ہیں کہ اب ان سے سنبھالنے مشکل ہو گئے ہیں. غلطی نے اتنے بچے دے دیے ہیں کہ اب وہ بچے ان کو نوچنے پہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ان کے ساتھ ہو چکی ہے. اور یہ اتنی جس کو کہتے ہیں زیرک سیاسی جماعتیں, اتنی پرانی سیاسی جماعتیں, پرانے کھلاڑی, گھاگ کھلاڑی, اور یہ ایک فاش غلطی کر بیٹھے کہ انہوں نے جس طریقے سے حکومت گرائی اور اس کے بعد پھر ان کے اندر کی جو اصل حقیقت تھی کہ کتنے یہ بے حس ہیں, کتنے یہ غیر جمہوری لوگ ہیں اور کتنے یہ تجربہ کار ہیں, سب کھل کر سامنے آ گیا. اور یہ بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے تھے ایم اے جھوٹ موٹ کے اوپر سے, وہ بھی سارا پردہ ان کا کھل کے رہ گیا. اب ان کے پلے کچھ نہیں بچا. اور یہ آج بھی باہر آ کے بڑے ہنس لیں, جو مرضی کر لیں, ٹھٹے لگا لیں, لیکن اندر سے یہ آج بھی اس بات پر اپنے آپ کو کوستے ہی ہوں گے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. اور یہ ان کی جو فرسٹریشن ہے آپ کو نظر آتی ہے ان کی مختلف اسٹیٹمنٹ سے. اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اتنے سینئر آدمی ہیں اور ان کی حرکتیں آپ چیک کریں کہ جگت بازی کرتے ہیں ایسے تھڑے پر بیٹھنے والے لوگوں جیسی. اب جی پی ٹی آئی کے چیئرمین گرفتار ہوئے ہیں تو ان کے ورکرز کو جوتے مار رہے ہیں کہ جی جب بھٹو کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی تھی. یعنی آپ یہ کیا بیسیکلی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ یہ حرکت کریں. مطلب آپ اندازہ لگائیں ان کی سوچ کا اور ان کی مینٹالٹی کا اور ان کی پوزیشن کا کہ آپ کس پوزیشن پر ہیں اور آپ کس لیول کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہے کسی طور یہ ان چیزوں سے آگے ہی نہیں نکلتے کہ کچھ خود میچور ہونے کا کوئی ثبوت نہیں. ان کا جو اپنا ہی جملہ تھا نا بڑا مشہور کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, وہی ان کے اوپر فٹ آ جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے ہیں. اور ایک کے بعد ایک, کبھی خواتین پر ہرزہ سرائی, کبھی یہ والی بات, کبھی وہ والی بات, مطلب رک ہی نہیں رہی ہے کوئی ان کی کسی جگہ پہ زبان, اور کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے پتہ نہیں آس پاس کے. چلو بھائی آپ جو بھی ہے سیاسی طور پر وہ تو ہے ہی, کم از کم آپ کچھ تو اپنا جو ہے گریس کا مظاہرہ کریں, لیکن نہیں. اب اس چیز کو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کبھی کہتے ہیں کہ جی ٹک ٹاک پر احتجاج ہو رہا ہے, کبھی کہتے ہیں جی یہ لوگ تو باہر ہی نہیں نکلے ان کے لیے, ٹک ٹاکر جو ہے وہ پکڑا گیا. تو آج یہ جو اس بات پہ مذاق اڑا رہے ہیں عمران خان صاحب کا جی انہوں نے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنا لیا اور ان کے فالوورز ہو گئے تو ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے. یہ ہمیشہ ان چیزوں کے اوپر مذاق اڑاتے رہے کہ جی ان کی تو ساری فالوئنگ سوشل میڈیا پر ہے, ان کی تو ساری فالوئنگ جو ہے وہ ایک فین کلب ہے.
اب آپ کو پتا چل گیا کہ وہ فین کلب ایک ووٹ بینک میں تبدیل ہو چکا ہے. اور آپ کا ووٹ بینک کہاں کھڑا ہے آج؟ آپ نے اپنی انہی باتوں، انہی ہرزہ سرائی، انہی غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے اپنا ووٹر بھی ناراض کر لیا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کا اپنا ووٹر آپ سے متنفر ہو رہا ہے. وہ آپ کے قریب آنے کے بجائے آپ کی یہ گالن گلوچ دیکھ کے الٹا آپ سے دور ہو رہا ہے کہ آپ ایک تو آپ کا لبادے اتر گئے اور اوپر سے آپ جو ہیں اب آ کر اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں. تو بالکل ہی آپ کی جو کوئی تھوڑی بہت سپورٹ ہے، جس طرح سے آپ یوتھ کو گالیاں دیتے ہیں، جس طریقے سے آپ یہ جو سوشل میڈیا یوز کرنے والے یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکر ہیں یا اور جو پلیٹ فارمز پہ یوز کرتے ہیں، ان کو آپ تنقید کا اور ہرزہ سرائی کرتے ہیں ان کے اوپر، تو وہ آپ کے ساتھ جڑیں گے یا آپ سے متنفر ہوں گے؟ یقیناً متنفر ہوں گے اور ہیں. اور آج جو اتنا بڑا میڈیم ہے یہ ایک سوشل میڈیا کا، جس کو آپ مذاق کے طور پر پہلے عمران خان کو چھڑا کرتے تھے کہ جی یہ یوٹیوبر کو بلا لیتے ہیں اپنے پاس اور یہ وہ، آج وہی آپ کے لیے درد سر بن گیا. اس نے اس پورے پلیٹ فارم کو سوشل میڈیا کے کس طریقے سے استعمال کیا کہ آج پورا ایک یوتھ کا سیگمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ خالی ہاتھ کھڑے ہیں. کیونکہ آپ تو صرف مذاق اڑا سکتے تھے، آپ نے اس چیز کو بھانپا ہی نہیں. آپ کا یہ ویژن ہی نہیں تھا کہ جناب یہ آگے جدت آ رہی ہے اور ہم نے اس میں کیسے انویسٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے کیسے اپنے مقاصد کے لیے، سیاسی اویئرنیس کے لیے اس کو یوز کرنا ہے. جس میں یہ ویژن تھی اس نے اس کو نہ صرف ایک اہمیت دی، بلکہ اس پر جس طریقے سے اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا وہ آج آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا اور آپ سارے آدھے پاگل ہو چکے ہیں اس رزلٹ کو سنبھالنے کے چکر میں. تو یہ ہے جی صورتحال. بہرحال پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز اس لیے ہے، ویسے تو یہ صرف ایک چیئرمین، تحصیل چیئرمین کا الیکشن ہے، لیکن سمبولکلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ شو کر رہا ہے کہ ووٹر آج بھی مصیبتوں کے باوجود بھی خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بند کر کے آپ نے اس کا ووٹر مایوس کر دیا ہے تو ایسا نہیں ہے. ووٹر کو جب موقع ملے گا تو وہ یقیناً پلٹ کے بات کرے گا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.